اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر بیوہ کی جاننے والی 20 اہم باتیں، وہ باتیں جن سے دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی کامیاب ہو۔ پہلی بات، اللہ نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ شوہر کا انتقال زندگی کا بڑا دکھ ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تنہا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ جب سب راستے بند نظر آئیں تو اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں۔ اسی پر بھروسہ کریں، اسی سے مدد مانگیں، یہی یقین دل کو مضبوط بناتا ہے۔ دوسری بات، ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ آج کا دکھ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اللہ ہر آزمائش کے بعد کوئی نہ کوئی آسانی ضرور پیدا کرتا ہے۔ امید رکھنے والا انسان کبھی اندر سے نہیں ٹوٹتا، بلکہ ہر دن نئے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ تیسری بات، صبر کا مطلب خاموشی نہیں، مضبوطی ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو رونا منع ہے یا غم محسوس نہ ہو۔ صبر یہ ہے کہ مشکل وقت میں اللہ سے اپنا تعلق نہ ٹوٹنے دیں، غلط راستہ نہ اپنائیں اور امید کا دامن نہ چھوڑیں۔ یہی صبر دنیا میں سکون اور آخرت میں بڑا اجر دیتا ہے۔ چوتھی بات، غم کو زندگی کا مستقل حصہ نہ بنائیں۔ شوہر کی یادیں قیمتی ہوتی ہیں، لیکن صرف ماضی میں جیتے رہنا آپ کی اپنی زندگی اور ذمہ داریوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یادوں کو دعا میں بدل دیں اور حال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، یہی متوازن راستہ ہے۔ پانچویں بات، اپنی عبادت کو مضبوط بنائیں۔ نماز، قرآن، دعا اور ذکر دل کی سب سے بڑی دوا ہیں۔ جب انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے تو اندر کا خوف، بے چینی اور تنہائی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ روحانی مضبوطی ہر دوسری طاقت کی بنیاد ہے۔ چھٹی بات، اپنی قدر خود پہچانیں۔ آپ کی پہچان صرف کسی کی بیوی ہونا نہیں ہے، آپ اللہ کی ایک محترم بندی ہیں۔ اپنی صلاحیتوں، کردار اور ایمان کو پہچانیں۔ خود کو کمتر سمجھنا شیطان کا دھوکہ ہے۔ ساتویں بات، لوگوں کی ہر بات کو دل پر نہ لیں۔ معاشرہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہے۔ اگر آپ ہر بات پر پریشان ہوں گی تو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں، لوگوں کی رائے کے مطابق نہیں۔ آٹھویں بات، دوسروں کی مدد کریں۔ اگرچہ آپ خود مشکل میں ہوں، پھر بھی کسی کے لیے آسانی پیدا کریں۔ ایک اچھی بات، ایک دعا یا چھوٹی مدد بھی اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لانا اپنے دل کا علاج بھی ہے۔ نویں بات، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ نیک، سمجھدار اور خیر خواہ لوگوں کے ساتھ رہنے سے حوصلہ بڑھتا ہے۔ برے مشورے دینے والوں اور فائدہ اٹھانے والوں سے دور رہیں۔ صحیح صحبت انسان کی سوچ اور زندگی دونوں بدل دیتی ہے۔ 10ویں بات، اپنی صحت کی حفاظت بھی عبادت ہے۔ اپنی خوراک، نیند، جسمانی صحت اور ذہنی سکون کا خیال رکھیں۔ بیمار اور کمزور انسان اپنی ذمہ داریاں بھی مشکل سے ادا کرتا ہے۔ مضبوط جسم اور پرسکون ذہن اللہ کی نعمت ہیں۔ 11ویں بات، مالی طور پر خود کو مضبوط بنائیں۔ اسلام محنت اور حلال روزی کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو کوئی ہنر سیکھیں، گھر بیٹھے حلال کام کریں یا اپنی صلاحیت کو آمدنی کا ذریعہ بنائیں۔ مالی خود مختاری اعتماد بھی دیتی ہے اور دوسروں کی محتاجی بھی کم کرتی ہے۔ 12ویں بات، اپنی زندگی کا ایک مقصد ضرور بنائیں۔ صرف دن گزارنے کے بجائے کوئی نیک مقصد اپنائیں۔ علم حاصل کریں، کسی کی خدمت کریں، بچوں کی تربیت کریں یا قرآن سے تعلق مضبوط کریں۔ مقصد والی زندگی غم کو طاقت میں بدل دیتی ہے۔ 13ویں بات، بچوں کی بہترین تربیت کو اپنی کامیابی سمجھیں۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کی اچھی تعلیم، اخلاق اور دین کی فکر کریں۔ ایک نیک اولاد نہ صرف دنیا میں سہارا بنتی ہے، بلکہ آخرت میں بھی والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور دعا کا ذریعہ بنتی ہے۔
14ویں بات، اپنی عزت اور وقار کی حفاظت کریں۔ بیوہ ہونا کمزوری نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے۔ کسی کے سامنے اپنی عزت، خودداری اور کردار کو کبھی سستا نہ ہونے دیں۔ ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ عزت ایک بار چلی جائے تو واپس آنا آسان نہیں ہوتا۔ 15ویں بات، معافی دل کو آزاد کر دیتی ہے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہے تو انصاف اللہ پر چھوڑ دیں۔ دل میں نفرت اور بدلہ پالنے سے صرف آپ ہی پریشان رہیں گی۔ معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ روحانی طاقت ہے۔ 16ویں بات، ہر فیصلے میں جلدی نہ کریں۔ غم کے دنوں میں انسان جذباتی ہو جاتا ہے۔ اس وقت بڑے فیصلے سوچ سمجھ کر کریں۔ نیک اور سمجھدار لوگوں سے مشورہ لیں، استخارہ کریں اور جلد بازی سے بچیں۔ 17ویں بات، دوبارہ نکاح کرنا عیب نہیں۔ اگر حالات مناسب ہوں اور اچھا رشتہ ملے تو اسلام نے دوبارہ نکاح کی اجازت دی ہے۔ صرف لوگوں کے ڈر یا معاشرتی دباؤ کی وجہ سے اپنے جائز حق سے محروم نہ ہوں۔ فیصلہ ہمیشہ دین، عقل اور حالات کو دیکھ کر کریں۔ 18ویں بات، وقت سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ ہر دن اللہ کی امانت ہے، اسے رونے، شکایت اور مایوسی میں ضائع نہ کریں۔ کچھ وقت عبادت، کچھ سیکھنے، کچھ محنت اور کچھ اپنے خاندان کے لیے ضرور نکالیں۔ 19ویں بات، آخرت کی تیاری کو زندگی کا اصل مقصد بنائیں۔ دنیا عارضی ہے جبکہ آخرت ہمیشہ کی ہے۔ ہر اچھا عمل، ہر دعا، ہر صبر اور ہر نیکی اللہ کے یہاں محفوظ ہو رہی ہے۔ یہی سوچ انسان کو بڑے سے بڑا غم برداشت کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ 20ویں بات، ہمیشہ امید کا دامن تھامے رکھیں۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ اب زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ ایک لمحے میں حالات بدلنے پر قادر ہے۔ جس دل میں امید، دعا اور ایمان زندہ رہتے ہیں وہاں اندھیرا زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا۔ یاد رکھیں، بیوہ ہونا زندگی کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئی آزمائش کا آغاز ہے۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اپنی عزت، ایمان، صحت، علم اور کردار کی حفاظت کریں، حلال روزی کی کوشش کریں اور امید کا چراغ روشن رکھیں تو انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بیوہ بہن کو صبر جمیل، عزت، آسانی، رزق حلال، نیک اولاد، قلبی سکون اور اپنی خاص رحمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، آمین۔